بھی گالیاں نہیں دینا چاہیے، پہلی گال یہ ہے۔ اور دوسری بات، وہ ممبر رسول پر بیٹھ کر وہ مولوی صاحب گالی دے رہے ہیں، شیعہ کو لعنت بھیج رہے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں سب کچھ، تو آپ کا اس بات پر کیا مطلب کہ آپ کی کیا خیال ہے؟ کیونکہ مجھے اچھا ذوالفقار علی بھائی بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا۔ اور شاہ صاحب قبلہ، جیسے کہ آپ بڑے پیارے انداز میں جو نواز شاہد صاحب آئے مقدسہ کا انہوں نے کہا کہ حوالہ پیش کیا، ان الذین آمنوا والذین ھادوا والنصارى والصابئین، پھر انہوں نے جنہوں نے ان کو سکھایا، ان کا قصور نہیں ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، اس کو چھوڑ کر پھر وہ آگے چلے گئے۔ تو یہ ایک کھلا ہمارے ناظرین بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور اہل علم پر تو یہ بات واہ ہے۔ جو شخص آج کل خصوصاً چونکہ یہ کچھ عرصہ پہلے لندن سے ہی اس فتنے کی بڑی باغ دوڑ ہوئی اور اس فتنے کو بڑا زور دیا گیا، تو تاویلات اہل السنہ کے حوالے سے باقاعدہ کہا گیا کہ انہوں نے بھی صاحب تاویلات اہل السنہ کا نے جو ہے انہوں نے بھی یہ کہا کہ ستارہ پرست بھی جو ہیں اور مجوسی عیسائی یہ جتنے ہیں یہ سارے جو ہیں جنت میں چلے جائیں گے بغیر ایمان لائے، حالانکہ آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان لانے کی شرط لگا رہا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں آپ وہ تاویلات اہل السنہ کے حوالے سے بھی ذرا جو ہے نا وہ کلیئر فرما دیں۔ شاہ صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی میں جلالی صاحب امجد کر رہا ہوں مانچسٹر سے۔ جی میرے بھائی، قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ میں حضرت تہاڈی زیارت ہوندی ہے پورے ہفتے دی جی، تھکاوٹ لے جاندی ہے جی، تے شدت نہ پروگرام دا انتظار رہندا جی۔ جی ماشاء اللہ، سلامتی دے اللہ بہت عزتیں دیں، بہت عزتیں دیں۔ امجد بھائی کوئی سوال اگر پوچھنا چاہیں؟ نہیں بس زیارت سلام۔ بڑی مہربانی، آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو آباد رکھے۔ بلا شبہ یہ بات آپ نے جو فرمائی، علماء کے چہرے کو دیکھنا اور قبلہ شاہ صاحب جیسی ہستی مبارک جو ہے، یہ بھی ایک ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں شاہ صاحب آپ خصوصاً جس طرف میں نے اب میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ لوگ جو عمل صالح کا اتنا چرچا، یہی میں نے پہلے کہا تھا یہ کہ خارجیوں کی یہ تحریک ہے۔ جی اب ذرا میں عمل کی بھی بات ان کو بتاتا ہوں کہ ایمان جو ہے وہ اس کی اور عمل کا آپس میں کیسا تعلق ہے۔ ٹھیک، یہ حدیث پاک سنیں آپ کہ یہ تو عمل صالح سے کہہ رہے ہیں نا کہ ستارہ پرست جو ہے وہ بھی بخشے جائیں گے۔ میں ابھی آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایمان ہے کیا اور اس کے ساتھ عمل کا جو ہے وہ اندازہ کیا ہے۔ یہ انداز بھی دیکھیں، اس سے وضاحت ہو جائے گی اس بات کی۔ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی لی ہے، اور حضرت امام مسلم نے بھی اپنی شرائط کے مطابق اپنی صحیح میں اس کو نقل فرمایا ہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثوب ابیض وهو نائم ثم اتیته وقد استيقظ فقال وما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق على رغم أنف أبي ذر۔ اب ذرا اس پر غور آپ لے لیں۔ قبلہ شاہ صاحب اس سے پہلے کہ آپ ترجمہ کریں، ہمارے ساتھ غلام حسان بھائی برمنگھم سے موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ جی میں پیر صاحب سے بات کرنی تھی۔ جی ضرور، آپ بات کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں نے یہ سوال پوچھنا تھا معاویہ پر کہ یہ جو اللہم ہادی و مادی والے حدیث شریف ہے، جی تو یہ اجماع نہیں ہے کہ یہ ضعیف ہے یا کوئی حدیث شریف صحیح نہیں ہے معاویہ کے فضائل میں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ گزارش کروں گا محترم ناظرین کرام، جب بھی آپ کسی بزرگ ہستی کا نام لیں تو اس میں بڑے اہتمام سے، ادب سے اور احترام سے لیا کریں۔ خالی معاویہ کہہ دینا یہ ٹھیک نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب بھی ان کا نام نامی اس میں گرامی آپ لیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کریں۔ اس حوالے سے ادب سے، احترام سے، اور با ادب با مراد، بے ادب بے مراد،
جو بزرگوں کا ادب نہیں کرتا اور سرکار کے صحابہ کا ادب نہیں کرتا، تو یہ تو میں پھر یہی کہوں گا کہ جو سرکار نے کہا تھا کہ جو صحابہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے جو ان کی توہین کی طرف جو ہے وہ لے کر بھی جاتی ہو نا، تو اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ، اس کے بارے میں اتنا ہی کہو۔ تو غلام حسان صاحب آپ کا نام بڑا پیارا ہے، جب بھی آئندہ کے بعد آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی لیں تو ادب سے، احترام سے، یہ میری آپ سے گزارش ہے، چونکہ وہ صحابی رسول ہیں، اس احترام سے لیں۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مختصر جواب یہی دے دیتے ہیں جی کہ حدیث پاک جو ہے اس کو حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب جامع ترمذی میں اور اس حدیث پاک کو آپ نے لیا ہے، اور یہ حدیث پاک جو ہے حضرت امام ترمذی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے جلیل القدر تلامذہ میں سے ہیں۔ جی قبلہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ نیو یارک امریکہ سے ایک ساتھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ علامہ عقیل جلالی صاحب، جناب مدثر حسین صاحب، مولانا مدثر حسین صاحب۔ جی حضرت خوش آمدید آپ کو۔ الحمدللہ بہت خوشی ہوئی آپ کا پروگرام سن کے، جی ماشاء اللہ۔ اور یہاں میں آپ کو کیا بتاؤں کہ سید محمد عرفان شاہ صاحب مشرقی دامت برکاتہم العالیہ کے جو فیضان ہیں وہ کس طرح کام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں حافظ صاحب علماء اہل سنت اس طلب میں ہیں کہ یہ جو دریا آپ کے سامنے موجود ہے اس سے کچھ سیریاب ہم بھی ہو سکیں۔ ابھی مجھے پتا ہے اس بات کا کہ حضور قبلہ عالم سید محمد عرفان مشری دامت برکاتہم القدسیہ کا چہرہ انور دیکھ کر جنگ کے ترخانوں سے لے کر ٹینچ باٹا کے جو بد عقیدہ ہیں وہاں وہ ہل جائیں گے۔ بس اتنا ہی تھا کہ میں اپنا مختصر حاضری اس پروگرام میں پیش کروں اور یہی عرض کروں کہ یہاں علماء اہل سنت بالخصوص نیو یارک کے گرد و نواح میں یہ اس منتظر ہیں اس بات کے کہ سید عرفان شاہ صاحب مشہدی یہاں تشریف لائیں اور علماء اہل سنت کی قیادت کریں، کس طرح پوری دنیا میں قیادت کر رہے ہیں۔ اللہ عز و جل جل شانہ ان کی عمر اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ حضور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا مدثر صاحب آپ سے یہ میں پوچھنا چاہوں گا، کیا آپ اس ٹائم ہمارے اس پروگرام کو وہاں دیکھ رہے ہیں؟ میں مختلف ذرائع سے حضرت علامہ صاحب انٹرنیٹ کے فیڈ سے میں دیکھ رہا ہوں۔ پورا پروگرام ایک ویب سائٹ پہ نہیں آ رہا، لیکن کچھ ذرائع ہیں جو ہمارے پاس یہ لائیو پروگرام پہنچ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ذرا ہمارے کنٹرول روم میں اگر بتا دیں کہ وہ ذرائع کون سے ہیں جہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں، تاکہ ہمارے جو اور ناظرین کرام ایسے جن کے دوست احباب وہاں موجود ہیں اور وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ امہ چینل کی ٹرانسمیشن کو دیکھیں اور خصوصاً اس پروگرام کو جس میں قبلہ شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں، تو آپ اس معاملے میں تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا۔ بہت شکریہ مولانا مدثر حسین صاحب، نیو یارک سے آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے اپنی محبتیں پیش فرمائیں۔ آپ کو ہم دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جی قبلہ شاہ صاحب آپ۔ میں نے حدیث پاک کی تلاوت کی ہے، جی ذرا اس حدیث کے آپ طور جو ہے طریقہ اس کا بھی ملاحظہ فرمائیں، اور یہ جو صرف عمل صالح سے جنت کے دروازے کھولنے والوں کا اندازہ ہے، ذرا وہ دیکھیں کہ ایمان کے ساتھ عمل کا کیا مقام ہے، بے عملی کا کیا مقام ہے، اور اس میں عمل کے ساتھ ایمان کو کیوں اولیت حاصل ہے اور ایمان ہی کیوں بنیاد ہے، اور ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کا کیا مقام ہے، یہ اس کی وضاحت میں ہی یہ حدیث پاک بھی کام دے گی انشاءاللہ، اور کئی دلوں کا اس میں بیماریوں کا علاج ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی رسول، حضرت ابو ذر زاہد صحابی اور بڑا مقام ان کا، فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت سفید کپڑا اوڑے ہوئے آپ آرام فرما رہے تھے، تو میں واپس چلا گیا کہ سرکار آرام فرما رہے ہیں، پھر میں واپس آیا، میں واپس چلا گیا اور پھر لوٹ کے آیا سرکار کے پاس، اس وقت تک اللہ کے حبیب بیدار تھے اور تشریف فرما تھے۔
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ، کہ کوئی بندہ عبد مسلم ایسا نہیں کہ جو اس بات کا اقرار کرے، کہے کہ اللہ کے بنا کوئی میرا